یہ صحیح نہیں نا. اب دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, شیطان سب سے پہلے جو وار کرتا ہے نا, دیکھیں اللہ نے بھی جادو کا جہاں ذکر کیا نا, تو یہاں دو میاں بیوی کا ذکر کیا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. یہ جادو کرتے ہیں شیاطین, یا جن ہے یا انسان ہے, جادو کرتے ہیں میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے, مگر وہ نہیں زر پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. سوء ظن جو ہے وہ گناہ ہے نا. اب شیطان کیا کرتا ہے, شیطان کرتا ہے کہ بیوی کے دل میں بھی خامد کے بارے میں, اور خامد کے دل میں, اب آپ نقطہ میں آپ کو سمجھانے لگا کیونکہ آپ قرآن کی طالب علم ہیں. میں سوال کرتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا؟ قتل بڑا گناہ ہے نا, لیکن قتل پر 2 گواہ ہیں اور زنا کے اوپر 4 گواہ ہیں. اس حکمت کو سمجھیں. قرآن کہتا ہے کہ اگر قاضی کے پاس 3 گواہ ہیں, 3 آئی وٹنس سچے, تو اللہ کہتا ہے قاضی کو کہ ان کی گواہی نہیں ماننی, ان کو درے مارو. میں نے کیا رکھی ہے کنڈیشن؟ 4 کی, ورنہ ہم. اب ہر 4 آدمیوں میں سے 3 بیمار ہوتے ہیں, کسی نہ کسی کو شیطانی مس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شیطان بعض کو دکھاتا ہے بیوی اکیلی بیٹھی ہوئی ہے, لیکن وہ باہر سے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کھڑکی سے کوئی نکل کے گیا ہے. اس پہ وہ قسمیں اٹھاتی ہے جی, بالکل غلط ہوتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں نے خود دیکھا بھاگتے ہوئے. یہ اس حد تک وسوسہ ہوتا ہے. اب اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں آگاہی ہونی چاہیے کہ میرے دل میں وہ خواب میں لائے گا بیوی کا, کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میری بیوی میرے دوست کے ساتھ ہے. حالانکہ یہ خواب کی اگر کوئی محبت, دینی محبت ہو, اس کی تعبیر اتنی اچھی ہے کہ تیرے سوا کسی سے وہ محبت نہیں کرتی. اگر خامد کا دیکھتی ہے کہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ خواب میں گھومتا ہے, تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ مخلص ہے. اب یہاں تو یہ بدبخت معالجین بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلی وسوسہ ڈالتے ہیں کہ میرے صاحب چاہیا تیرا خامد کس نے لگا ہے, اس نے وسوسہ ڈال دیا. اب وہ خبیث شیطان اس کو سن رہا ہے کہ اس لعنتی نے اس کی بیوی کے دل میں وسوسہ ڈالا. وہ انسان تھا جس نے وسوسہ ڈالا. اب اللہ کہتا ہے اللہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, کہ یہ جو دلوں میں وسوسے ڈالتے سینوں میں, وہ کون ہے؟ جن ہے یا انسان ہے, رائٹ. اب اس بندے نے تو وسوسہ ڈال دیا, اب شیطان جن جو ہے اس کو وہ سن رہا تھا, اب وہ اس کو دوبالا کرے گا, اس کو بار یاد کرائے گا, ہاں فلانے دے ویاہ تے قدر نہ گلاں کردی سی انج, فلاں وقت یہ ہوتا ہے. یہ وسوسہ ہے. ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں سے, جب ہم یہ ذکر کریں گے صبح شام کے 3 بار اخلاص فلق ناس پڑھیں گے, اس کے بعد بستر پر 3 بار فلق اور اخلاص ناس پڑھیں گے, اللہ کے حکم سے اللہ اس بیماریوں سے. لیکن بے جا اگر سچ مجھ کا بھی خامد اگر اللہ نہ کرے کوئی برائی کر رہا ہے, تو آپ اللہ کی طرف رجوع کریں, لوگوں کو مت بتاؤ اس کا, اس سے اور قریب ہو جاؤ. اللہ کی قسم اتنا پیار اللہ ڈال دے گا تو تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو. لیکن جب آپ اس کی تحریر کریں گے وہ ضد میں آئے گا, اے اللہ پھر میں ہوں تینوں کر کے دکھانا ہے. ایسے کیس آتے ہیں ہمارے, ہم بیٹا نہیں جاؤ, وہ کرتا ہے دعا مانگو اللہ اس کو ہدایت دے, اس کی دعا اللہ کی طرف رجوع کرو نا. دیکھیں نا جب شیطان تمہیں تنگ کرے تو کیا کرو, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, پھر اللہ کی پناہ میں آؤ نا. اب شوہر غصے والا بھی ہے, بلیو بھی نہیں کرتا, شک بھی کرتا ہے, تو شوہر کے رب سے تعلق جوڑنا. تو طویل دھاگے چکر چ نہ پھرنا, وہ تو تیرا بیڑا گرک کر دے گا, تو جائے گی. ابھی پچھلے دنوں میرے پاس ایک کیس آیا, دادی کی تمنا تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ میری بیٹی کے بیٹے کے ساتھ میرے پوتے کا رشتہ ہو جائے, یعنی کہ میری بہو اپنی بہن سے کرنا چاہتی ہے. وہ کسی بدبخت تعویذ والے کے پاس گئی, اس خبیث نے اس کو تعویذ دیا,
اس تویز کا اثر کیا ہوا کہ وہ بیٹا وہ پوتا پاگل ہو کر کمرے میں چلا گیا، اب کمرے سے نکلتا ہی نہیں ہے، نہ کپڑے پہنتا ہے نہ روٹی کھاتا ہے، اتنے دن خون بڑے ہوئے ہیں۔ کر جو برا سوچتا ہے، یہ تویز دھاگے والے یہ کرتے ہیں۔ بیوی جاتی شوہر کے لیے کہ سائیں جی کچھ کرو، وہ خبیث کا بچہ اس کو ایسا عمل بتاتا ہے، شوہر بھی پاگل ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی کچھ نہیں رہتا۔ کبھی حرام سے بھی کبھی حلال ہوا ہے، کبھی شر سے کچھ ہوا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آ گیا پھر باطل مٹ گیا۔ تم اللہ سے کیوں نہیں رجوع کرتی؟ پڑھنا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، پڑھنا اللہ سے دعا مانگ اپنے گناہوں کی، یا اللہ یہ ضرور مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، میں نے کسی کو بات کہہ دی ہے، کسی کو ایسے ہی تانا دے دیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے دے۔ کر تو صحیح اللہ کی طرف رجوع، تو بھاگی پھرتی آستانوں پہ تویز دھاگے کرواتی ہو، وہ نہ تیرا شوہر تیرا رہتا ہے نہ کسی کا رہتا ہے۔ بہترین جادو ہے بیوی کی مسکراہٹ۔ گھر آئے اچھے انداز سے اس کو ملو، اچھے اس کو جب وہ آتا ہے تو جہاں اس کو ڈاکٹر سمجھتی ہو یا مکینک سمجھتی ہو، یہاں آیا بیچارہ تھکیا رہا، سارے دن کا کام کیا ہوا تھے، آیا میرے اج سر نو پیڑ ہوندی سی، اج میرے اتھے پیڑ ہوندی سی، جس دن کوئی پیڑ پار نہیں ہوئی اس دن کہا اج موٹر خراب ہو گئی سی، اج سوئچ خراب ہے، وہ بہن دے انہوں اللہ دی بندی ہے، کھپ تپ کے آیا تیرے واسطے، اچھے انداز سے اس کو مل۔ چاہے بعد میں میرے ساتھ چاہے جو مرضی کہنا، میں جو بات کر رہا ہوں جو دیکھ رہا ہوں وہ ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں۔ مسکراؤ، دکانداروں سے مسکرا کر بات نہ کرو، اپنے شوہر سے مسکرا کر بات کرو، غیروں کو بالکل مسکرا کے بات نہ کرو، تمہیں قرآن کہتا ہے تیوڑی چڑھا کے بات کرو۔ دیکھو پھر خیر برکتیں کتنی آتی ہیں گھروں میں، انشاءاللہ تعالی اللہ خیر و برکت کرے گا۔